اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، پیارے بہنوں بھائیو، السلام علیکم۔ دوستو، مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی بے شمار خواہشات کو اور بے شمار دینی اور دنیاوی حسرتوں کو پورا کرتا ہے۔ دینی کس طرح کہ اللہ کے نام پہ دے دیا، خیرات کر دی، اور دنیاوی کس طرح وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دینی اور دنیاوی حسرتیں مال و دولت سے حل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، بشرطے کہ اسے حق حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ یہ نہیں کہ بغیر کوشش کے یہ آپ کہیں کہ دعا ہی صرف کریں کہ یا اللہ مجھے حق حلال دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والے کو اپنا حبیب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں بھی اس طرح ایک آتا ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، دوست ہے۔ دوستو، مال و دولت سے جہاں بندہ اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو مال ہے یہ ایک آزمائش بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں اور لے کے بھی آزماتا ہوں۔ اور کوئی تو ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے لیے مال فتنہ بن جاتا ہے۔ دوستو، فتنہ کہنا مختصر یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں اور کسی کا ساری عمر کا رونا بیکار جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ تو مال اور دولت میں نہا جاتا ہے، اور کوئی بندہ گریبی کی چکی میں پستا رہتا ہے، اور پھر اس کے لیے مال و دولت بھی اگر فتنہ بن جائے تو دوستو اس سے بدقسمت کیا ہوگا۔ پہلے تو وہ وظائف کرتا رہا یا محنتیں کرتا رہا، اس کے بعد اگر اسے مال دولت ملے تو وہ فتنہ بن جائے۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک آیت بتانے والا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے ہر روز نماز مغرب کے بعد۔ آپ پڑھیں، آپ کے پاس اللہ کے فضل سے مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، ایک تو یہ معمول بنا لیں آپ کہ سورہ بقر کی آخری 2 آیتیں، یہ قرآن کی سورہ بقر کی 2 آیتیں عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اسے پڑھا کریں، کیونکہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے لگاتار 3 دن، شیطان اس کے گھر کے نزدیک بھی نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ یہ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ ایک وظیفہ شروع کیا ہے دوسرا بھی کر لیں۔ تو دوستو، ایک بات یاد رکھیے کہ زیادہ وظیفے کرنے سے بھی حالات ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے۔ میں روز جو ویڈیو دیتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ یہ ریمائنڈ رکھا کریں، اسے واچ کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں، اور اپنے پاس ایک فولڈر بنائیں۔ یوٹیوب میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں پلے لسٹ بنا کے سیو کر سکتے ہیں، سیو کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو باری باری یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو اپنا فضل قرار دیا ہے اور اس کو جائز طریقوں سے حاصل کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ انسان عزت اور راحت اور سکون کی زندگی جی سکے۔ دوستو، میں اب زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کو قرآن کی وہ آیت بتانے لگا ہوں جو آپ نے روز ایک بار پڑھ لینی ہے نماز مغرب کے بعد، یہ چھوڑنی نہیں ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ کو بے پناہ مال و دولت دیں گے اور انشاءاللہ غنی کر دیں گے۔ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ آیت آپ نے روز، سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، اس کو آپ نے روز ایک بار پڑھنا ہے۔ یہاں سے آپ بے شک سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ تو دوستو دیکھیں، اس میں بھی اس رزق والی آیت میں بھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اس میں بھی نماز کا حکم ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پنجگان پر بھی غور و فکر کریں اور اسے ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر کرم فرمائیں اور دونوں جہان ہمارے اچھے کریں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلد بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ آپ اجازت دیجیے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔